بالکل اسی طرح جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے ہیں، مہمانی کے طور پر 3 چیزیں پیش کی گئیں۔ ایک حدیث میں 2 کا ذکر ہے اور ایک میں 3 کا ذکر ہے۔ شہد پیش کیا گیا، دودھ پیش کیا گیا، شراب پیش کی گئی۔ آپ جانتے ہوں گے کہ اس وقت شراب حرام نہیں تھی، اس لیے یہ 3 مشروبات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 مشروبات میں سے پسند کس کو فرمایا؟ دودھ کو پسند کیا۔ جب دودھ کی طرف آپ نے ہاتھ بڑھایا، دودھ کا پیالہ پکڑا اور پی لیا، تب جبریل امین نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا شکر ہے آپ نے دودھ کو پسند کیا ہے، فطرت کو پسند کر لیا ہے۔ دودھ فطرت ہے، فطرت کو آپ نے پسند کر لیا ہے۔ اگر آپ شراب کی طرف ہاتھ بڑھاتے، شراب کو پکڑتے، تو آپ کی ساری امت گمراہ ہو جاتی۔ غور کریں الفاظ پر، امت گمراہ ہو جاتی اگر شراب کو آپ پسند کر لیتے۔ حالانکہ شراب جب ہم اس میدان میں دیکھتے ہیں نا واقعہ معراج کو، تو تب بھی لوگ ڈوبتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ نہ شہد 1 نمبر ملتا ہے، نہ دودھ 1 نمبر ملتا ہے، شراب سرعام چل رہی ہے، جبکہ اس کو حرام قرار دے دیا گیا۔ اتنی بڑی بڑی غلطیاں، واقعہ معراج بڑا عروج پر بیان ہوگا، بڑے بڑے فلیکس لگیں گے، بڑے بڑے اشتہارات چھپیں گے، پوری رات کانفرنسیں جو ہیں وہ جاری رہیں گی۔ کبھی اس بات پر بھی غور کریں کہ ہمارا معاشرہ کس حد تک ڈوب رہا ہے، اصلاح کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح اسی کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے معراج پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تو تحفہ کیا دیا؟ تحفہ معراج کیا ہے؟ اس پر بھی کبھی غور کیا ہے؟ معاشرہ یہاں بھی غرق ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ کیا دیا تحفے میں اللہ تعالیٰ نے؟ سنن نسائی کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں پیش کی، تحفے کے اندر 3 چیزیں عطا کی گئیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ 1، 5 نمازیں عطا کی گئیں۔ نمبر 2، سورۃ البقرہ کی آخری آیات وہ عطا کر دی گئیں، آمن الرسول سے لے کر آخر تک۔ اور تیسری چیز فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو امتی اس حال میں فوت ہوگا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا، توحید پرست تھا، وہ توحید پر قائم رہا، اسی پر جان دے دی۔ جو توحید پہ فوت ہوا، شرک سے بچتے ہوئے فوت ہوا، اللہ تعالیٰ اس کے بڑے بڑے گناہوں کو بھی اسی وجہ سے معاف کر دے گا کہ یہ شرک نہیں کرتا تھا۔ اب غور کریں ان 3 چیزوں پر، تحفہ معراج پہ ذرا غور تو کریں، کتنا ہمارا عمل ہے، کتنا ہمارا معاشرہ غرق ہو گیا، کہاں تک ڈوب گیا۔ 5 نمازیں دی گئی تھیں، کتنے نمازی ہیں لوگ؟ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات دی گئیں، کتنے لوگوں کو یہ آیات یاد ہیں؟ کتنے لوگ جانتے ہیں یہ کہاں پڑھی جائیں گی، اس کی کیا فضیلت ہے، کیا ثواب ملے گا، اور کون کون سے یہ کام آئے گی؟ کس کو پتہ ہے؟ تیسری اور آخری چیز کہ شرک سے بچنا ہے، توحید پہ قائم رہنا ہے۔ معاشرے کا ذرا وزٹ تو کرو، چکر تو لگاؤ دنیا کے اندر۔ چلو دنیا نہ صحیح، اپنے ملک پہ غور کر لیں، کہاں تک لوگ شرک کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، توحید سے کس حد تک وہ دور ہو چکے ہیں۔ ہر 1 کلومیٹر پر شرک کا اڈا ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے ملک کی حالت ہے۔ بتلاؤ پھر تحفہ معراج کو سمجھا کس نے؟ تحفہ معراج پہ عمل ہوا کس کا؟ باتیں بہت بڑی ہوں گی لیکن عملی میدان میں 0 نظر آئیں گے، 0 دکھائی دیں گے، بالکل کسی کام کے لوگ نظر نہیں آئیں گے۔ تو آپ احباب سے میری درخواست یہ ہے کہ تحفہ معراج کو سمجھیں، 5 نمازوں کا سچائی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ اہتمام کریں۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات یاد کریں، جس موقع پر پڑھنے کا حکم دیا گیا اس موقع پر پڑھ کر بہت سارا اجر و ثواب حاصل کر لیں، انعامات ہی انعامات حاصل کر لیں۔ بالکل اسی طرح دور رہ کر توحید پر قائم رہیں، توحید ربوبیت کو بھی جانیں، الوہیت کا بھی علم حاصل کریں، اور توحید اسماء و صفات کو بھی اچھی طرح پہچان لیں، جان لیں، پڑھ لیں، علم حاصل کر لیں، تاکہ کسی جگہ پر کوئی ہم سے خرابی نہ ہو جائے اور توحید میں کہیں آنچ نہ آ جائے۔ توحید پر رہیں اور 5 نمازیں پڑھتے رہیں، سورۃ البقرہ کی آخری آیات کی تلاوت کرتے رہیں۔ انشاءاللہ دیکھنا پھر آسمانوں سے اللہ کی رحمت اور برکت کیسے آتی ہے۔ دودھ اگر کاروبار ہے تو 1 نمبر دودھ فروخت کریں، 1 نمبر دودھ کو ہمیشہ تلاش بھی کریں، اس میں کسی قسم کی خرابی نہ کریں۔ شہد ہے تو اس کو بھی 1 نمبر رکھیں، یہ معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ اور شراب سے ہمارے جوان ہمیشہ دور رہیں، وگرنہ تباہی و بربادی مقدر ہوگا۔ ہر میدان میں ہماری کمزوری، ہلاکت وہ دکھائی دے رہی ہے، اور اگر ہم پوری طرح تحفہ معراج کو پڑھ کر صراط مستقیم پر عمل کریں
تو انشاءاللہ پورے وثوق سے ہم کہتے ہیں ناکام نہیں ہوں گے بلکہ ہو جائے